حضرت حسین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ جنگ جمل ہوئی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ جنگ صفین ہوئی، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ تو یہ جو فیکٹس ہیں نا، ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہم ایڈ کریں گے وہ ہے صحیح احادیث۔ یہ جو ہسٹری کو انٹرپریٹ کرنے کی جو ملٹیپل میتھڈولوجیز ہیں، ان میں جو زیادہ اچھی، جو بہتر میتھڈولوجی ہے وہ پیش کی تھی جرمن ہسٹورین تھا لیوپولڈ وان رانکے۔ اب یہ امام جو طبری ہیں، وہ بڑے ہسٹورین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا فیکٹر جو تھا وہ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا، جو کہ بعد میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا، اور اس نے اپنا فتنہ کھڑا کرنا شروع کیا۔ یہاں پہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ بھائی وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے، یہ خلافت کے سینے میں جو ہے خنجر کھوپ دیا گیا ہے، یہ تو ملوکیت شروع ہو رہی ہے، تو کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ پھر ان کا جو مقام اور سٹیٹس تھا، ان کو پتہ تھا کہ اس وقت اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو حسین بن علی ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، بہت ہی ایک عظیم مہینہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ ہم اس مہینے میں رونما ہونے والے کچھ اہم واقعات کو اسٹڈی کریں، جس میں سب سے بڑا واقعہ تو شہادت حسین کا ہے، اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا وہی ہے، اس مہینے کی اہمیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو ہمیشہ سے، یعنی جب سے زمین و آسمان تخلیق ہوئے ہیں، یہ حرام مہینے ہیں۔ یعنی ان کے اندر جو ہے کسی قسم کا قتل و غارت کرنا جو ہے اسے حرام قرار دیا گیا اللہ کی تمام شریعتوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ یہ 4 جو مہینے ہیں یہ ہمیشہ سے جو ہے حرام مہینے ہیں۔ تو اس مہینے کی ایسے ہی سگنیفیکنس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کے اندر خاص طور پہ جس کے حوالے سے ہمیں واضح حدیث ملتی ہے، وہ حدیث ملتی ہے مشکات میں، وہ موجود ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو یہودی تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو بہت عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صحابہ سے ذکر کیا اور خود یہودیوں سے بھی فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دیں کہ تم بھی جو ہے عاشورہ کو روزہ رکھو، لیکن ساتھ جو ہے یہود سے، تاکہ اختلاف ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم یہود کو جو ہے فالو کر لیں، تو اس لیے 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھو۔ تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنے کا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا جو ہے روزہ رکھنا، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بڑی فضیلت ہے۔ اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گزشتہ 1 سال کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 10 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں۔ تو ایک تو اس مہینے کی اہمیت آ گئی، پھر 10 دن جو 10ویں محرم ہے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں بھی ہمارے علماء نے، اسکالرز نے لکھی ہیں، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملی۔ لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب باتیں بھی ٹھیک ہوں، روایات چلی آ رہی ہیں۔ بہرحال اس کی اور جو سگنیفیکنس واضح کی جاتی ہے کہ یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہی وہ دن ہے جس میں ادریس علیہ السلام جو ہے ان کو اٹھایا گیا، یہی وہ دن ہے جس میں جو ہے اور بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جیسے یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکالا جانا۔ یہ سارے کہا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی 10 محرم کو ہی ہوئے، یہ سارے واقعات، بہت سے اور واقعات بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔
ہو سکتا ہے واللہ عالم، لیکن یہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تصدیق نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں تک ہی ہمیں بات رکھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جو اصل ٹاپک ہے ہمارا آج کا، اس طرف کہ 10ویں محرم کو ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار اور بے دردی کی حالت میں جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے کیا عوامل تھے، کیا فیکٹرز تھے، آخر یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو سمجھیں، اتنا تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو واقعہ تھا اس نے امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا، پوری امت کو جو ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور یہ نہ صرف اس وقت جھنجھوڑا بلکہ آج تک جو ہے ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ امت کے تار کو چھیڑتا ہے۔ جیسے بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تار ما از زخم اش لرزا حسین، کہ تار ما از زخم اش لرزا حسین، یعنی حسین رضی اللہ عنہ نے اس دن جو ضرب لگائی۔ آپ کو پتہ نا کہ ستار جو ہوتا ہے یا گٹار جو ہوتا ہے، جب اس پہ آپ چھیڑتے ہیں تو کافی دیر تک اس کے سٹرنگز ہلتے رہتے ہیں۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین نے جو اس دن ضرب لگائی، اس سے امت مسلمہ کے تار آج تک لرز رہے ہیں، یعنی ایسا عظیم بھی واقعہ تھا۔ اور تازہ از تکبیر او ایما حسین ایما ہنوز، اور تازہ از تکبیر او ایما ہنوز، کہ آج بھی اس دن جو انہوں نے تکبیر بلند کی اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہم اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے جو ہے اصل جہاں سے جھگڑا شروع ہوا وہاں سے تاریخ کو سٹڈی کرنا شروع کریں گے، اور وہ مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے، وہاں اصل مسئلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو فتنے ہیں یہ اس کے دروازے کھل گئے، اور پھر اس کے بعد یہ پے در پے فتنوں پہ فتنے آتے گئے اور پھر حالات جہاں تک پہنچے۔ تو پہلے ہم وہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کو سمجھیں، یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ تاریخ کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس پرائمری سورسز ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں۔ پرائمری سورسز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اس وقت کا کوئی ڈاکومنٹ آپ کو مل جائے، یا اس وقت کی کوئی تصویر آپ کو مل جائے، یا کوئی آرکیولوجیکل کوئی چیز ایسی مل جائے جو کہ اس دور میں ہونے والے واقعات کی تصدیق کرتی ہو۔ تو ایسی سورسز تو بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ تر جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں سیکنڈری سورسز۔ سیکنڈری سورسز کیا ہوتی ہیں کہ اس دور میں کسی نے کچھ لکھا، ٹھیک ہے، کوئی مورخ تھا جو اس وقت لکھ رہا تھا، یا کوئی اس وقت کے کوئی جو ہے مرتب کرنے والے ریکارڈ کو مرتب کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ طے کیا ہو، کچھ لکھا ہو۔ جیسے آج کل کے دور میں تو میگزینز ہوتے ہیں، اس دور میں بھی کوئی ایسی سورسز ہوتی ہوں گی جس میں نیوز وغیرہ جو ہے وہ دی جاتی ہوں گی، تو اس کو دیکھا جائے۔ لیکن یہ جو سیکنڈری سورسز ہوتی ہیں یہ اتنی ریلائبل نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو شخص اس واقعے کو جو ہے محفوظ کر رہا ہے اس کے خیالات کیا ہیں یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ کا غلط ورژن پیش کر رہا ہو۔ زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ بادشاہوں نے لکھوائی ہیں یا وکٹرز نے لکھوائی ہیں۔ جو بھی کسی دور میں لوگ جو ہے غالب آ جاتے تھے تو پھر وہ تاریخ کو پھر اپنے اس خاص مخصوص کانٹیکس میں ہی لکھواتے تھے اور پرزرو کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ تاریخ کو اسٹڈی کریں تو آپ ان لوگوں کی بھی تاریخ دیکھیں کہ جو محروم طبقات ہیں یا مظلوم طبقات ہیں یا دبے ہوئے طبقات ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ لکھا ہے تو اس کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ معلوم ہوں۔ تو یہ جو ویسے تو یہ تو بات ہم کر رہے ہیں، ویسے کوئی جنرک بات کر رہے ہیں کہ اگر ہسٹری کو انٹرپریٹ کرنا ہو تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پرائمری سورسز نہیں ہوتی ہمارے پاس زیادہ سیکنڈری سورسز ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اگر ہسٹری اتنی اس طرح کی ہو، ہسٹری جس میں کانفلکٹ ہوا ہو اور بہت زیادہ فساد پھیلا ہو، تو اس کو تو انٹرپریٹ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپس میں تلواریں ٹکرائی ہیں اور بہت سے فسادات ہوئے ہیں اور بہت بڑا فتنہ پھیلا ہے، تو پھر آپ کو دونوں طرف ظاہری بات ہے دیکھنا ہوگا، دونوں سورسز کو دیکھنا ہوگا، تب جا کے کوئی پکچر آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ہم جس دور کو
دیکھ رہے ہیں اس وقت، یعنی جس دور کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دور امت مسلمہ کے فتنے کا دور ہے۔ اس میں یہ بات تو فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کہ اس میں تو کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جو ہیں وہ آپس میں جو ہے لڑ پڑے، ان کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ تو یہ کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کیا جائے۔ اس لیے یہ جو ہسٹری کو انٹرپریٹ کرنے کی جو ملٹیپل میتھڈالوجیز ہیں، ان میں جو زیادہ اچھی، جو بہتر میتھڈالوجی ہے وہ پیش کی تھی جرمن ہسٹورین تھا لیوپولڈ وان رانکے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہسٹری کو اسی طرح انٹرپریٹ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ تھی، یعنی یہ اصول ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے کسی خاص نظریے کی بنیاد پر اس کو انٹرپریٹ کر لیں۔ کارل مارکس نے بھی ہسٹوریکل انالیسس کا ایک طریقہ کار بتایا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ جو ہسٹوریکلی جو بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں، جو ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کو آپ نے دیکھنا ہے اکنامک کنڈیشنز کے کانٹیکس میں اور کلاس اسٹرگل کے کانٹیکس میں، تو اس سے وہ بالکل ڈفرینٹ ورژن آف ہسٹری جو ہے پیش کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک تصور جو ہے وہ فوکو کا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاور اور نالج، اس کے ریلیشن شپ کو آپ کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق آپ ہسٹری کو انٹرپریٹ کریں گے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر ہسٹری کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے ڈسکورسز کیا کہتے ہیں، کون سے نظریات تھے جو آپس میں ٹکرا رہے تھے، کون سے انسٹیٹیوشنز تھے جو کہ ان نظریات کے پیچھے کھڑے تھے، تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں ہسٹری سمجھ میں آئے گی۔ وہ بھی ایک انٹرسٹنگ انالیسس ہے، لیکن ابھی تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹری جیسا کہ وہ ہے، ابھی نظریات کو ہم سائڈ پہ رکھیں گے، نظریات کی بات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہوا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس اینگل سے جب ہسٹری کو آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے ہسٹوریکل فیکٹس کا مد نظر رکھنا ہے کہ کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹ میں، کسی بھی تاریخی واقعے کے اندر سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں فیکٹس۔ ہسٹوریکل فیکٹس وہ فیکٹس ہوتے ہیں کہ جس کو وٹنس کرنے والے ہزاروں میں ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت حسین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ جنگ جمل ہوئی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ جنگ صفین ہوئی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ تو یہ جو فیکٹس ہیں نا، ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہم ایڈ کریں گے وہ ہے صحیح احادیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو ان دو جو ہے بنیادوں پر ہم جو ہے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج ہم کیوں کر رہے ہیں یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اب خاص طور پہ کچھ پچھلے 10-15 سالوں میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا گیا ہے کہ اس دور کی ہسٹری کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر کئی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بعض لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو اس وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے یا خاص طور پہ ہمارے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے واقعی جی ہمیں تو ہسٹری بتائی نہیں گئی۔ تو اس لیے ہمیں ذرا انالیسس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ فیکٹس کیا تھے اور صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ یہ دو بنیادیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہم اس پوری ہسٹری کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں پہلے کہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوئے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا ہسٹوریکل فیکٹس تھے، اور کچھ احادیث کا ذکر ابھی ہم آج کریں گے، باقی پھر نیکسٹ سیشن میں ہم زیادہ تفصیل سے ذرا احادیث کو فوکس کریں گے۔ ابھی ہم ہسٹوریکل فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ شروع ہوتا ہے یہ حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں۔ آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ کا دور خلافت شروع ہوا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے جو 10 سال ہیں سمجھ لیں یا 8-9 سال ہیں وہ تو بڑے اچھے گزرے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے گڑبڑ ہونا شروع ہوئی۔ اب یہ امام جو طبری ہیں، وہ بڑے ہسٹورین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا فیکٹر جو تھا وہ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا، جو کہ بعد میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا اور اس نے اپنا فتنہ کھڑا کرنا شروع کیا۔ تو ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے۔ اچھا، اس شخص کے حوالے سے تو ملٹیپل جو ہسٹورینز ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی جو سازشیں ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے تصدیق کی۔ ہاں، کس حد تک یہ انفلوئنشل تھا، کس حد تک اس نے امپیکٹ ڈالا،
یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا جو ہے نا عبداللہ بن سبا کا کیا جا رہا، یہ بھی بات درست نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن سبا کی جو سازش تھی وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. لوگ فرماتے ہیں کہ 33 سے 35 ہجری کے درمیان یہ ایک یمنی یہودی تھا عبداللہ بن سبا. اس کا اصل نام جو تھا یہ نہیں تھا، یہ تو اس نے اسلامی نام جو ہے نا اپنا لیا تھا. اصل اس کا نام ابن السودا تھا. تو اس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اپنا فتنہ شروع کیا. یہ پہلے مدینے میں اس نے کوشش کی، پھر بصرہ گیا، پھر کوفہ اور دمشق تک گیا، پھر یہاں تک کہ قاہرہ گیا. جب مدینے میں تو اس کی دال نہیں گلی، وہاں پہ فتنہ جو ہے نہیں چل سکا. اس کے کوفہ میں کسی حد تک کامیاب ہوا، دمشق میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں پہ معاویہ حضرت امیر معاویہ موجود تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ فتنہ چل نہیں سکتا تھا. مدینے میں کئی صحابہ موجود تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تو وہاں پہ یہ نہیں سلسلہ چل سکتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر جو ہے اس کا کافی ایک بڑا حلقہ قائم ہو گیا، اور قاہرہ میں اس کو بڑی کامیابی ہوئی. تو یہ دو جگہیں ہیں کوفہ اور قاہرہ جہاں پہ اس کو بڑی کامیابی ہوئی. یہ بیسیکلی کیا کر رہا تھا، یہ اس کی سازش کی بنیاد کیا تھی؟ اس نے بیسیکلی جو مسئلہ اٹھایا وہ جو قدیم عرب عصبیت کا مسئلہ تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کے درمیان ایک ہمیشہ سے نا ایک ٹسل چلی آ رہی ہے. تو اس نے اسی کو جو ہے دوبارہ سے تازہ کرنے کی کوشش کی، اور بیسیکلی یہی بات کی کہ دیکھیں یہ تو خلافت تو حق تھا بنو ہاشم کا، ٹھیک ہے، اور بنو ہاشم میں کیونکہ حضرت علی ہیں حضرت عنہ، تو بیسیکلی اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو حق تھا علی کا اور یہ ان سے چھینا گیا ہے، اور عثمان غنی کو جو ہے بنا دیا گیا. عثمان غنی جو تھے حضرت عنہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، ٹھیک ہے. تو اس بنیاد کو اس نے جو ہے بڑا اچھالا. اب یہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، تقریباً 35 سال گزر چکے ہیں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، ذریعہ بعض کمزوری آ جاتی ہے. اور جب نظریاتی بنیادیں کمزور ہو جائیں تو پھر وہ جو پرانی عصبیتیں ہیں وہ سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ عصبیتیں ویسے بھی سر اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور اس میں پھر عبداللہ بن سبا نے جو ہے ایک رنگ بھرا. تو یہ ایک تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات جو تھی وہ بھی ایک بڑی واضح بات ہے، اور اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، چاہے آپ ابن کثیر کی تاریخ پڑھ لیں بدایہ والنہایہ، چاہے تاریخ طبری پڑھ لیں، دونوں اور باقی بھی سورسز اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ عثمان غنی جو تھے ان سے کچھ خود بھی غلطیاں ہوئی تھیں. غلطیاں کیا ہوئی تھیں کہ ان پہ الزام یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں. اب عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا جو ان کی طرف سے اپالوجی پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ بڑے ان کی جو طبیعت تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی اگر ان سے کچھ مانگ لیتا تھا تو وہ ڈینائی نہیں کر پاتے تھے، ٹھیک ہے نا. سخاوت بھی ان کی ایسی تھی، کوئی کسی نے مانگ لیا تو دیا. اب آ کے جب آپ رضوان کے پاس خلافت آ گئی تو بنو امیہ کے کچھ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی فلاں کو گورنر بنا دیں یا فلاں کو جو ہے یہ ذمہ داری دے دیں. اب عثمان غنی کے اندر یہ کمزوری تھی کہ وہ ڈینائی نہیں کر پاتے تھے. آپ نے لگا دیا ایسے لوگوں کو، اور بعض ایسے ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو بہت زیادہ پھر جو ہے جنہوں نے نیگیٹو رول ادا کیا، ٹھیک ہے. اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پھر احتجاج بھی کیا اور عثمان غنی کو سمجھایا بھی کہ دیکھیں آپ نے ان لوگوں کو جو ہے یہ منصب دے دیے ہیں جبکہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں، اور وہ آپ کے نام کو خراب کر رہے ہیں. عثمان غنی جو تھے وہ جیسے بدایہ والنہایہ میں بتایا ہے ابن کثیر نے کہ وہ تسلیم بھی کرتے تھے اس بات کو، لیکن پھر بھی اس کو ہٹاتے نہیں تھے. ایک واقعے میں تو یہاں تک حضرت علی نے جو ہے حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے غصے میں فرمایا کہ آپ کیوں جو ہے فلاں شخص کو وہاں پہ آپ نے تعینات کیا ہوا. تو یہ اس کو تسلیم انہوں نے کیا، ٹھیک ہے میں اس کو ہٹا دوں گا، لیکن نہیں ہٹایا. تو یہ کچھ اپنی غلطیاں بھی تھیں ان کی، ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے کوئی بھی معصوم من الخطا نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے نا کہ وہ معصوم من الخطا ہے، لیکن باقی جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہم ان میں کچھ کمزوریاں تھیں. تو عثمان غنی کی یہ جو کمزوری تھی اس کی وجہ سے بھی مسائل درپیش ہو رہے تھے. لیکن ساتھ اس پورے ماحول میں ابن سبا نے جو آ کے زہر بھرا تو وہ فتنہ بہت بڑا جو ہے ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ سارا جو لاوا تھا پکتا گیا یہاں تک کہ عثمان غنی کے خلاف اوپنلی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو تھا اس نے ہوا پکڑنا شروع کر دی، اور بہت سے لوگ اس میں شامل ہو گئے، ایون کہ صحابہ کرام بھی ان کے بھی کچھ لوگ جو ہیں میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ تو ان کو سرعام جو ہے دھمکی دینے لگے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ بدلہ نہیں لیتے تھے کہ جو ان کو تھریٹ کر دے، اور یہ بھی اسلام کا اصول بھی ہے، جب تک کہ جرم کا ارتکاب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اسے نہیں پکڑ سکتے۔ تو عثمان غنی کا یہ معاملہ تھا کہ آپ نے ایون دو کہ ان کو سرعام کہا گیا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی آرمیز موجود تھیں، وہ بڑے علاقے کو فتح کرنے والی آرمیز تھیں، ان کو اگر آپ حکم دیتے تو کسی کی مجال تھی کہ وہ آ کے عثمان غنی جو تھے ان کو نقصان بھی ذرا برابر بھی نقصان پہنچا سکتے، لیکن عثمان غنی کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے فوجوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، فوجوں کا کام جو ہے وہ بارڈر پہ لڑیں، آگے اسلام کا جو ہے جھنڈا گاڑیں پوری دنیا میں، یہاں پہ میں کسی کو تعینات نہیں کروں گا۔ اور آخری وقت میں تو یہاں تک بھی آ گیا کہ ان کے لیے پہرا دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور جب ان کو پتہ لگ گیا صحابہ کرام میں سے کچھ کو کہ کچھ لوگ جو ہیں چل پڑے ہیں، اور یہیں سے چلے تھے، قاہرہ اور کوفہ، ان دونوں جگہ سے جو ہے یہ لوگ آئے، اور کافی بڑا مجمع تھا جو کہ عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو جب پتہ بھی چل گیا ان کو، تو حضرت علی جو تھے وہ اور ان کے جو بیٹے حسن و حسین، بس یہ کچھ چند لوگ جو تھے وہ پہرا دے رہے تھے، ٹھیک ہے، باقی کسی کو آپ نے انسٹرکٹ کیا ہی نہیں تھا کہ پہرا دیں، اور کچھ جو صحابہ تھے ویسے بھی ناراض تھے، وہ خاموش تھے، بس اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں پھر وہ ایک بڑا مجمع آتا ہے اور آ کے عثمان غنی کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وقت ذوالحجہ 35 ہجری، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ 35 سے لے کے 40 ہجری تک کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں فتنے جو ہے اپنے پیک پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ہے، کیونکہ بنو امیہ سے ہی تھے امیر معاویہ، اور وہ شام کے علاقے میں گورنر تھے، دمشق کے گورنر تھے، تو اس لیے ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے حضرت علی سے کہ آپ ان قاتلوں کو پکڑیں۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی مطالبہ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں حضرت علی سے کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے ہمیں حل کرنا پڑے گا، خلیفۃ المسلمین کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا، بے رحم طریقے سے شہید کر دیا گیا، ان کے قاتلوں کو پکڑنا سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اور طلحہ اور زبیر، اشرف مبشرہ میں سے 2 بڑے صحابی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ بات پوری پکچر سامنے رکھنی چاہیے نا، کہ صرف یہ نہیں تھا معاملہ کہ صرف امیر معاویہ جو ہیں وہ خلاف ہو گئے تھے، یا صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ خلاف ہے، بلکہ طلحہ اور زبیر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے میری خلافت کو مستحکم تو ہونے دیں، آپ اگر اختلاف کریں گے تو پھر میری تو خلافت ہی مستحکم نہیں ہوگی، تو میں کیسے قاتلوں کو پکڑوں گا؟ تو آپ میری خلافت کو تسلیم کریں اور لڑائی کو ختم کریں، لڑائی کرنے سے اجتناب کریں تاکہ ہم اس مسئلے کا حل کر سکیں۔ لیکن ان کا مطالبہ تھا نہیں، پہلے آپ قاتلوں کو پکڑیں، پھر ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کریں گے اور معاملہ جو ہے نارملائز ہوں گے۔ اب یہاں پہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت علی نے بڑی کوشش کی، حضرت علی نے اپنی طور پہ تو بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہے لوگ پکڑے جائیں۔ جیسے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے قتل کیا؟ وہ جمع غفیر جو ہے سامنے کھڑا تھا، سب نے کہا جی ہم سب نے قتل کیا۔ حضرت علی کیسے پن پوائنٹ کریں، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ نفرت اتنی بڑھ چکی تھی سوسائٹی کے اندر حضرت عثمان غنی کے خلاف رضی اللہ عنہ، کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ، یہ موب کلنگ تھی، یہ تو ایک بندے کی تو کلنگ تھی نہیں، ایک بندے نے تو یا 2 بندوں نے تھوڑی مارا تھا، یہ تو موب نے مارا تھا۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر موب کسی کو مار دے تو اس پہ سے قاتل کو پکڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہوئی کہ ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب جنگ کی پہل حضرت علی کی طرف سے نہیں ہوئی، جنگ کی پہل حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر ان کی طرف سے ہوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو 36 ہجری میں پھر یہ پہلی جنگ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کی آپس میں یہ پہلی جنگ تھی، جنگ جمل کہلاتی ہے۔
اس میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مکے سے نکل کر بصرہ پر حملہ کرتے اور بصرہ فتح کر لیتے ہیں، بصرے کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ اب جب حضرت علی کو یہ خبر ملتی ہے اب جب حضرت علی کو یہ خبر ملتی ہے تو ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے لڑائی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، لوگ ان کی خلافت کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کی خلافت اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ بصرہ کا علاقہ انہوں نے فتح بھی کر لیا۔ تو حضرت علی جو ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جنگ آگے چلتی ہے۔ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ان واقعے کو دیکھ کر، لیکن بہرحال یہ ہوا اور کئی صحابہ جو ہیں اس میں شہید ہوئے۔ اور اسی جنگ میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے بچ جاتی ہیں۔ یہ جنگ حضرت علی جیت جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حضرت علی کا کنڈکٹ ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بالکل بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو پرامن طریقے سے اپنے جگہ پر پہنچا دیا، مدینے میں پہنچا دیا۔ جو لوگ بھی تھے ان کے ساتھ، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، بلکہ حضرت علی کا کنڈکٹ جو ہے اس حوالے سے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے باغیوں کو ہینڈل کیا۔ وہ ہم دیکھیں گے بعد میں، نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب یہ جو جنگ تو آپ نے فتح کر لی، لیکن امیر معاویہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنی جگہ پہ اسٹرانگ رہتے ہیں، ان کے پاس بڑا علاقہ ہے۔ اب جنگ تو چھڑ چکی ہے، اب جنگ پیچھے تو نہیں آئے گی، کئی صحابہ اب شہید ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ اب آ جاتا ہے 37 ہجری۔ 37 ہجری میں پھر جو ہے دوسرا ایک اندوہناک واقعہ پیش آتا ہے، اور جنگ صفین ہوتی ہے۔ جنگ صفین جو ہے اس سے بھی زیادہ بلڈی وار ہے، یعنی اس جنگ میں ایک اندازے کے مطابق 70,000 صحابہ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 70,000 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بہت بڑا یہ واقعہ ہے، اور یہ بھی جنگ جو تھی حضرت علی جیت جاتے، لیکن امیر معاویہ کی ایک جنگی چال آپ سمجھ لیں، اس کی وجہ سے آپ یہ جنگ نہیں جیت پائے۔ اور وہ یہ تھا کہ جب خون ریزی بہت زیادہ ہو گئی تو پھر دونوں طرف سے یہ پیغام ہوا کہ اب ہم ثالث مقرر کر لیتے ہیں، ثالث مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر جو بھی وہ فیصلہ کریں ہم تسلیم کریں گے۔ تو امیر معاویہ کی طرف سے جن کو ثالث بنا کے بھیجا گیا وہ حضرت عمر بن العاص تھے رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے مدبر صحابی ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی یہ بہت بڑے سفیر تھے، اور اسلام میں بھی جب آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، فاتح مصر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑے مدبر صحابی ہیں جو امیر معاویہ کی طرف سے جو ہے ثالث بن کر آتے ہیں، اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو ثالث بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کی آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد اعلان ہوتا ہے۔ اعلان جو ہے پہلے کرتے ہیں ابو موسیٰ عشری۔ ابو موسیٰ عشری اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ یہ بات طے کر دی گئی تھی جو ثالث جو بھی طے کر لیں گے وہ دونوں پہ بائنڈنگ ہوگی، یعنی دونوں جو حاکم ہیں ان پہ بائنڈنگ ہوگا کہ وہ ان کی بات مانیں گے۔ تو پہلے جو ہے اعلان کر دیتے ہیں ابو موسیٰ عشری کہ حضرت علی جو ہیں ان کو خلافت سے میں معزول کرتا ہوں، ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت علی جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ خلافت سے معزول ہیں۔ جو عمر بن العاص ہیں اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ برقرار۔ جب یہ بات وہ کہتے ہیں تو ابو موسیٰ عشری پروٹیسٹ کرتے ہیں حضرت عنہ کہ ہماری تو یہ بات ہوئی نہیں ہے، ہماری تو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم دونوں کو معزول کر دیں گے، یعنی میں اعلان کر دوں گا حضرت علی کی معزولی کا حضرت عنہ، اور ابو بن العاص جو ہیں حضرت عنہ وہ اعلان کر دیں گے امیر معاویہ کی معزولی کا، اور امت پھر دوبارہ سے اپنا ایک خلیفہ چنیں تاکہ یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے، یہ سارا کانفلکٹ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس پہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا ہے انہوں نے عمر بن العاص سے رضی اللہ عنہ۔ اب اس پہ بڑا بہت کچھ لکھا گیا ہے ان کے خلاف، عمر بن العاص کے خلاف،
واللہ عالم کیا اندر کنفیوژن ہوئی ہے یا ڈسکشن کیا ہوئی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو فیکٹ نہیں ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ اس پہ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پروٹیسٹ کیا، اور اس طریقے سے جو جنگ بندی ہونے کا ایک امکان تھا وہ ختم ہو گیا اور جنگ جاری رہی۔ لیکن اس کے بعد جنگ جو ہے وہ اتنی اس کی جو پہلے کی شدت تھی وہ نہ رہی، جنگ جاری رہی لیکن جھڑپیں ہوتی رہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد صلح بھی ہو گئی، اور صلح ہونے کے نتیجے میں جو ہے یہ جو علاقہ تھا حجاز کا، پھر عراق کا اور شرق کا جو علاقہ تھا یہ حضرت علی کے پاس رہا، اور شام، مصر اور مغرب کا جو علاقہ تھا یہ امیر معاویہ کے پاس رہا۔ تو یہ دو فیکشنز ہو گئے تھے، اور ان کے درمیان پھر صلح ہی ہو گئی تھی تقریباً، یعنی پھر جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اب کچھ امن کی کیفیت تھی، گو کہ ابھی ظاہری بات ہے ایک مسئلہ تو ہے، امت مسلمہ جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، لیکن جنگ کی کیفیت تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک حضرت علی نے کچھ سکہ سانس لیا، کیونکہ جب سے انہوں نے خلافت سنبھالی تھی پیدر پہ جو ہے ان کو تو مشکلات کا سامنا تھا، لیکن حضرت علی کی قسمت میں شاید سکون لکھا نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور بہت بڑے فتنے کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ فتنہ تھا خوارج کا فتنہ۔ یہ خوارج کون تھے؟ خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ کیونکہ امیر معاویہ اور حضرت علی نے ثالث مقرر کیے تو اول تو یہ ثالث مقرر کرنے نہیں چاہیے تھے۔ کیوں کیے؟ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ثالث کے ہاتھ میں کیوں یہ دے دیا؟ اور پھر بات بھی نہیں مانی ثالث کی، کیونکہ وہ کنفلکٹ ہو گیا نا، دونوں نے بات نہیں مانی۔ تو اس لیے اس وجہ سے وہ قرآن کی ایک آیت کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے تھے۔ قرآن میں آیا نا کہ ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، تو بلکہ یہ بھی آیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تو وہ کافر ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ یعنی کفر کا فتویٰ لگایا دونوں کے اوپر کہ علی بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر۔ اب یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ خوارج نے ابھی حضرت علی ابھی یعنی سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا بہت معاملہ کچھ بہتر ہوا ہی ہے، لیکن یہ فتنہ کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے جنگ چھیڑ دی حضرت علی کے خلاف۔ حضرت علی کو پھر ان کے خلاف جنگ نہروان لڑنی پڑی، اور وہ بہت ہی سخت جنگ تھی، یہ بڑے جاں باز قسم کے لوگ تھے، لیکن آخرکار کافی عرصے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ 40 ہجری میں جو ہے نا یہ خارجیوں کو شکست دیتے ہیں۔ اچھا، اب شکست تو ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نفرت کی آگ تھی وہ پہلے تو تھی، وہ اور بھڑک رہی تھی، کیونکہ اب شکست بھی وہ کھا گئے تھے جنگ نہروان میں۔ تو اس لیے اب انہوں نے جو ہے وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کی دونوں کے اوپر، حضرت علی کے اوپر بھی اور امیر معاویہ کے اوپر بھی۔ امیر معاویہ وہ اتفاق سے اس طرح بچ گئے کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے جانا تھا، اور جو حملہ کرنے والا تھا وہ اس نے نماز کے دوران ہی خنجر چلانا تھا، تو وہ نہیں گئے بلکہ ان کی جگہ پہ کوئی اور جو ہے وہ کھڑا ہو گیا امام، تو وہ اس کے اوپر حملہ ہوا، حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ حضرت علی جو ہے بہرحال جب نماز پڑھ رہے تھے تو حملہ ہوا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت علی حضرت عنہ جو تھے ایک بہت ہی مشکل ان کا دور تھا، یعنی یہ 4-5 سال جو ہے انہوں نے فتنوں میں گزارے، اور ان کو پھر آخرکار شہید ہونا پڑا۔ تو یہ تو یہاں پہ ایک معاملہ جو ہے ایک چیپٹر ہے وہ کلوز ہوا۔ امیر معاویہ نے فوراً جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی کے بعد وہاں پر حضرت حسن کو جو ہے امام بنا دیا گیا تھا مشورے سے، وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے مشورے سے حضرت حسن کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور تقریباً کچھ اب مہینے بھی گزر گئے تھے، لیکن امیر معاویہ نے پھر پلان کیا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے، تو انہوں نے عراق پر حملے کا پلان بنایا، یہاں تک کہ جب بالکل قریب پہنچے وہ، اور حضرت حسن نے بھی پلان کر لیا تھا کہ وہ جواب دیں گے اس کا، یعنی حملے کے لیے وہ بھی تیاری کر رہے تھے کہ وہ حملے کا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسن کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو گیا۔ حضرت حسن جو تھے
وہ ابھی لشکر وغیرہ تیاری کر رہے تھے کہ ان کو کچھ کوفیوں نے چھپ کے شہید کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کی اپنی فوج کے وہ لوگ تھے۔ اس پہ حضرت حسن سمجھ گئے کہ یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے، میری تو اپنی صفوں میں غدار ہیں، میری اپنی صفوں میں منافقین ہیں، اور ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یاد آ گئی، وہ میں حدیث ذکر کروں گا ابھی۔ تو اس بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امیر معاویہ سے صلح کر لیں، اور وہ گئے اور امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کر لی اور صاف اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو یہ ان کے پاس ہے، اگر میرا حق تھا تو میں تو اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، حضرت حسن نے اس بات کو تسلیم کر لیا تاکہ امت مسلمہ میں یہ جو فتنہ فساد ختم ہو، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اگر ہم لڑتے ہیں تو فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فائدہ تو اسلام دشمن جو لوگ ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ اٹھائیں گی، تو اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ انہوں نے خود اپنی جو خلافت تھی اس سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ یہ بیسیکلی وہ عظیم حدیث ہے، وہ عظیم پیشن گوئی ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا، یہ بڑا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ یار یہی وہ موقع ہو سکتا ہے، تو انہوں نے وہ صلح کروا دی، اور اس طریقے سے امت مسلمہ میں بہت عرصے بعد، ان تمام جنگوں کے بعد جو ہے امن کی کیفیت ہوئی، امن و امان ہو گیا، اور امیر معاویہ کی خلافت اسٹیبلش ہو گئی۔ اور پھر اگلے جب 20 سال تک وہ رہے تو ان کے دورہ خلافت میں پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسلمانوں کا کانکویسٹ جاری رہا، مسلمانوں نے اور بڑے علاقے فتح کیے، اور اندرونی طور پہ بھی استحکام آ گئے، یہاں تک کہ حضرت حسن اتنے مدبر تھے، اتنی باتوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی مرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہو سکتا ہے مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن میں جس نے بھی مجھے شہید کیا میں آج ہی اسے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ امن و امان کی کیفیت کو خراب کرنے کی یہ پوری کوشش کریں گے۔ یہ وہی عبداللہ بن سبا کی جو لیگیسی ہے، اور وہی لوگ جو اس سے متاثر ہیں، اور جن کے اندر وہ جو ایک آگ بھری ہوئی ہے انتقام کی، دوسری طرف خوارج ہیں جن کے اندر انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے، تو یہ لوگ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو جب آئیڈیا ہوا تھوڑا سا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ بھائی میں اگر شہید بھی کر دیا جاؤں تو کوئی میرا بدلہ نہ لے، اور ایسے ہی واقع ان کو شہید کر دیا گیا۔ 50 ہجری میں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ بہرحال اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تبھی موت مرے، کچھ لوگ کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو شہید کیا گیا۔ چلو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہرحال اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میرے جو ہے شہادت کا بدلہ نہ لیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے معاملات اتنے خراب نہیں ہوئے۔ تو یہ دیکھیں نا، اب 40 ہجری کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، 50 ہجری آ گیا، 10 سال گزر چکے ہیں، پھر اس کے بعد اب آ جاتا ہے 56 ہجری۔ 56 ہجری میں پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو خیال آیا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کم ہو، تو کیوں نہ میں اپنا ولی عہد مقرر کر دوں، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے جو انہوں نے مشورہ طلب کیا تو کئی مشورے آئے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا ان کا ڈیسیژن ہے کہ جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ غلط تھا، ان کا ڈیسیژن درست نہیں تھا، تمام امت جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا۔ اب اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ بہت لوگوں نے بات کی، ابن خلدون نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور بھی اسکالرز نے بات کی ہے۔ اب وہ کئی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن جو بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کیونکہ امیر معاویہ جانتے تھے کہ اب نظریاتی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہمیں سہارا لینا پڑے گا عصبیتوں کا، تو اب یہ جو میرا خاندان ہے، بنو امیہ کی پیچھے سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کسی اور کو بناتے ہیں، کسی اور قبیلے کو بناتے ہیں، تو پھر
جو بنو امیہ کے لوگ ہیں وہ کافی عرصے حکومت میں رہے ہیں، ان کے ذریعے بات ان کا انفلوئنس ہے. اب کسی اگر بنو ہاشم کو بنایا جائے، کسی بنو ہاشم میں سے کسی کو بنایا جائے تو کیا ہوگا کہ وہ کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. بنو امیہ والے نہیں کہ تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ جو عصبیتیں ہیں وہ اب سر اٹھا چکی ہیں، اب ان کو روک تو نہیں سکتے، تو بنو ہاشم کو نہیں بنا سکتے. اچھا کسی اور کو بناتے ہیں، کسی بھی شخص کو جو اہل ہے لیکن کسی بھی چھوٹے موٹے قبیلے کا ہے، تو اس کی حکومت لوگ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ نظریاتی بناتے کمزور ہو گئی ہیں نا. تو ابھی جو اسٹرانگ بیکنگ چاہیے، اسٹرانگ قبیلہ جو ہے پیچھے اگر ہوگا تو پھر یہ حکومت چل سکتی ہے، ورنہ نہیں چلے گی. یہ ان کا اجتہاد ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ان کا تھا اجتہاد، لیکن غلط انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو ولی عہد مقرر کر دیا. کہا جاتا ہے اس میں جو مختلف اسکالرس کی رائے ہے کہ اس میں بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو تھے، صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کا یہ مشورہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنائیں. تیسری ایک اور بھی ریزن بتائی جاتی ہے کہ یزید بن جو معاویہ جو تھا اس کا فوج کے اوپر بڑا انفلوئنس تھا. تو یہ بھی چیز مد نظر تھی کہ میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو فوج ہے اس کے اندر بغاوت ہو جائے، تو ایسا اسٹرانگ بننا چاہیے کہ جس کا انفلوئنس فوج کے اوپر بھی ہو. That comes down the barrel of a gun. طاقت تو پھر گن سے ریلیٹ کرتی ہے نا. تو اب اس کو جو کنٹرول کر سکتا ہے صحیح طریقے سے لشکر کو، جیش کو، اس کو امیر ہونا چاہیے، یہ ایک سوچ ہے. بہرحال یہ سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، اور بھی ریزنز تھے. انہوں نے ولیعہد مقرر کر دیا. یہ بات اب کلیئر ہے. اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن میں ہم بات کریں گے کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں تو چاروں ائمہ متفق ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر تھا اور ظالم بھی تھا، اور اس کے ظالم ہونے پر تو صحیح احادیث بھی شاہد ہیں. وہ کا نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے. اس لیے صحابہ کرام اس پہ جو ہے بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے، جب ولی عہد مقرر کر دیا انہوں نے، تو اس وقت جو ہے ولید بن عقبہ، یہ 60 ہجری کا زمانہ آ گیا نا اب، یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت تو سمجھ لیں کہ 56 ہجری میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ولی عہد ہے، اس کو تسلیم کر لو. لیکن اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے تو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن سامنے اظہار نہیں کیا تھا. ان کے تھریٹ تھی، ذریعہ بات اتنے بڑے حاکم ہیں، ان کے خلاف کیسے جائیں. لیکن 5 صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جن میں 3 کا تو کنفرم ہے، 2 کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، کہ جنہوں نے سرعام کہا تھا کہ ہم اس کو ولی عہد تسلیم نہیں کرتے. اس میں سب سے ٹاپ پہ حضرت حسین ابن علی تھے رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبداللہ بن زبیر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سب متفق ہیں کہ انہوں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا. اچھا 56 ہجری میں ہی انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. 2 کے بارے میں شک ہے یا اس پہ ڈاؤٹ ہے. ان میں ایک ہیں عبداللہ بن عباس اور ایک ہیں عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ. ایک حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور ابو بکر کے بیٹے ہیں. انہوں نے خیر ڈینائی کیا، لیکن امیر معاویہ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ بات بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ایون دو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں مان رہے، یزید کو ولی عہد نہیں مان رہے، لیکن انہوں نے ان کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں کی، کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی، کوئی جبر نہیں کیا. لیکن اس کے بعد پھر آ جاتا ہے 60 ہجری. 60 ہجری میں آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کی بات ہو جاتی ہے رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد یزید جیسا کہ طے تھا، وہ ولی عہد تھا، وہ امیر مقرر ہو جاتا ہے. اب یزید کا جو ہے نا وہ اصل کردار سامنے آ جاتا ہے. پہلے تو وہ انسٹرکٹ کرتا ہے ولید بن عقبہ، جو کہ یہ مدینہ کے اور مدینہ و مکہ کے علاقے میں جو ہے وہ گورنر تھا، کہ جا کے تم زبردستی بیعت لو. اس نے پھر ہر قسم کے کنڈے استعمال کیے، جبرن بھی لوگوں سے کہا کہ بیعت لو. اب اس میں ذریعہ بات ہے یہ 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کا معاملہ بڑا واضح تھا ان کے سامنے کہ انہوں نے تو پہلے بھی نہیں مانا تھا، اب بھی نہیں مانیں گے. تو حضرت حسین جو تھے، جب ان سے مطالبہ کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. انہوں نے ٹائم دے دیا اور وہاں سے وہ مکہ کی طرف چلے گئے. عبداللہ بن زبیر جو تھے، ان کے بارے میں تو کسی حد تک ان کو کنفرم تھا، یعنی عبداللہ بن زبیر کو کنفرم تھا ان کے بارے میں کہ وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حسین بن علی پر تو ہاتھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے نا رضی اللہ عنہ، لیکن عبداللہ بن زبیر پہ تو ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس لیے وہ تو چھپ کے گئے ہیں، وہ بھی مکہ کی طرف گئے لیکن چھپ کے گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے پناہ لی تاکہ ان کو شہید نہ کیا جائے. خیر عبداللہ بن عمر بھی اس طریقے سے جو ہے ان کی وہ بات چیت ہوئی، اور وہ بھی
کس طریقے سے نکلے۔ اب جب وہ مکے چلے گئے ہیں حضرت حسین ابن علی، تو وہاں پر اب کچھ دیر وہ رہتے ہیں، وہاں ان کو خطوط ملنا شروع ہوتے ہیں، کوفہ سے خطوط مل رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے جو یہ ایکشن، یہ جو آپ نے سٹیپ لیا ہے بہت زبردست ہے، ہم یزید ابن معاویہ کو تسلیم نہیں کرتے خلیفہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حضرت حسین جو تھے ان کو تو سپورٹ کی ضرورت تھی، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ریزسٹنس موومنٹ کھڑی کی جائے۔ اب وہ اپنے بہت ہی کلوز جو ہے جو ان کے ساتھی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجتے ہیں کہ جا کے چیک کرو کوفہ میں کیا بات ہو رہی ہے، مطلب ایسے تو نہیں میں جا سکتا، جا کے تم دیکھو کہ کیا حالات ہیں وہاں پر۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کا بڑا زبردست پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں، اور سب جو ہیں حالات بالکل واضح ہیں، کوفہ والے جو ہیں وہ حسین کے ساتھ ہیں اور جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل جو ہے اپنی رپورٹ واپس بھیجتے ہیں، خط بھیج دیتے ہیں کہ حسین کو کہ آپ وہاں سے چل پڑیں، یہاں حالات بالکل جو ہے آپ کے لیے موزوں ہیں، یہاں آپ کی سپورٹ ہے، تو آپ وہاں پہ نہ رہیں، وہاں پہ تو خطرہ ہے، تو یہاں پہ آپ آ جائیں۔ مسلم بن عقیل جو ہے خط بھیج دیتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل یہ خط بھیجتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہی یزید جو ہے وہ ایک بہت ہی سخت، سمجھ لیں کہ ایک حاکم جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو مقرر کر دیتا ہے کوفہ کے علاقے میں۔ وہ جو ہے جیسے ہی وہ وہاں کا گورنر بنتا ہے، تو وہ پھر ظلم اور جبر کے ذریعے سے جو بھی لوگ حضرت حسین کے ساتھ اسٹرگل کرنا چاہتے تھے ان کو وہ پریشرائز کرتا ہے، کئیوں کو شہید بھی کرتا ہے اور کئیوں کو جو ہے وہ مال وغیرہ دے کر جو ہے لالچ دیتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک الائنس بن رہا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو تھے اب وہ تو یا تو ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں یا پھر لالچ سے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل بہت کم لوگوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے دیکھیں وہ خط بھیج چکے ہیں کہ آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ جو کہا جاتا ہے واقعات میں اس طرح ہی آتا ہے کہ وہ جو فوجی دستہ جو کہ مسلم عقیل کو شہید کرنے جاتا ہے، تو شہادت سے کچھ دیر پہلے اسی میں ایک شخص ابن اشعث ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے مسلم عقیل سے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے تو آپ کو اب شہید کرنا ہے، جو بھی شہید کرتے وقت اس نے یہ بات کی ہو، تو مجھے بتائیں میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا ایک ہی میرا مطالبہ ہے، جا کے حضرت حسین تک یہ خبر پہنچا دو، ان کو نہیں پتہ، ان کو میں خط بھیج چکا ہوں۔ خیر وہ ابن اشعث جو ہے وہ ان کا یہ پیغام لے کر جب واپس آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تک حضرت حسین جو ہیں وہ مکے سے چل پڑے ہوتے ہیں اور راستے میں ہوتے ہیں، اور راستے میں ان کو یہ ملتا ہے۔ وہاں پہ مکے میں جو ایونٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ جب آپ نے نکلنے کی کوشش کی تو بہت سے صحابہ نے آپ کو روکا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ دیکھو کوفہ کا جو علاقہ ہے وہ کوئی صحیح علاقہ نہیں ہے، اس نے آپ کے جو بابا ہیں ان کو بھی شہید کروایا ہے، اور حضرت حسن کے بھی یہ خلاف تھے، تو ان کے اوپر آپ ٹرسٹ نہ کریں، آپ نہ جائیں۔ لیکن اب حضرت حسین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک مطلب جو ہے کہ سپورٹ کا اعلان ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل نے رپورٹ بھی دے دیا کہ بالکل وہ لوگ ساتھ ہیں۔ اب اتنے زیادہ حقائق جب سامنے ہوں تو پھر کیسے وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ یہاں پہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے بھائی، وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے، یہ خلافت کے سینے میں جو ہے خنجر کھوپ دیا گیا ہے، یہ تو ملوکیت شروع ہو رہی ہے، تو کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ پھر ان کا جو مقام اور سٹیٹس تھا ان کو پتہ تھا کہ اس وقت اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو حسین ابن علی ہی کھڑا ہو سکتا ہے، اور کس کی ضرورت ہی کھڑا ہو سکے یزید کے سامنے؟ یزید جیسے جابر کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو تو ختم کر دیا جائے گا، صرف حسین ابن علی ہی ہے جس پہ ہاتھ ڈالنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، یا کم سے کم وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی غیرت تو ایک مسلمان میں ہوگی نا کہ ایک نواسہ رسول پہ اس طریقے سے حملہ نہیں کرے گا، لیکن ان کے خیالات کے برخلاف جو ہے یزید تو بہت ہی بے حس نکلا اور اس نے پھر بھی جو ہے حملہ کروایا۔ لیکن بہرحال وہ نکل چکے تھے اور ان کو خط ملتا ہے، خط پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں نکل چکا ہوں، میں واپس نہیں جا سکتا، اب وہاں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کوفہ تو جانا ہے، ایون دو کہ ان کو خط مل چکا تھا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم نقیر کی جو فیملی تھی ان کی طرف سے پریشر تھا کہ نہیں آپ جائیں، آپ اپنے بدلہ اتارنا ہے، لیکن بہرحال وہ اتنے بڑے جو اتنی بڑی شخصیت ہیں وہ اس طریقے سے تو پریشر میں نہیں آتے. اصل بات یہی ہے کہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سمجھ میں جاتی ہے کہ اب وہ کیونکہ نکل چکے ہیں، اب واپس نہیں آ سکتے، اب انہوں نے جانا ہی جانا ہے. بہرحال وہ چل جاتے ہیں آگے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کا یہ وقت ہے. اس سے کچھ دیر پہلے ہی وہ کربلا کے میدان تک جب پہنچتے ہیں تو ان کے جو بھی 70-72 لوگ ساتھ تھے، ان کے چاروں طرف سے جو ہے فوج ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے. کافی دیر تک ان کا جو ہے محاصرہ رکھتی ہے، ان کو پانی بند کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا جو معاملہ ہے. پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے جس میں وہ سب لوگ شہید ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے امام حسین کو اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. اور 10 محرم کو یہ اندوہناک واقعہ پیش آتا ہے. تو یہ ہیں وہ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. کچھ احادیث کا بھی ذکر کیا کہ وہاں سے بات یہاں تک کیسے پہنچی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے تو نیکسٹ سیشن میں ہم ذرا اس کا ایک انالیسس کریں گے کہ اس میں امیر معاویہ کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے. حضرت حسن اور حسین کا معاملہ کیا ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہم نے سمجھنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے جو سات لوگ تھے ان کا معاملہ کیا ہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. تو انشاءاللہ آپ صحیح حدیث اور فیکٹس تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس. اب صحیح حدیث کو ہم دیکھیں گے اور دونوں کو سامنے رکھ کر پھر کچھ ڈیڈکشنز کریں گے، کچھ حقائق کو اخذ کریں گے انشاءاللہ. وہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے. تو نیکسٹ سیشن بہت امپورٹنٹ ہوگا. آج یہ ہے کہ وہ پورا واقعہ جیسا کہ وہ ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، کوشش ہم نے کی ہے کہ کوئی ایسی بات ہم نہ رکھیں کہ جو مختلف ہی ہو، یا ایسی بات کہ جو کنٹروورشل ہو. جو فیکٹس ہیں ان کی بنیاد پر جو واقعہ جس طرح سے انفولڈ ہوا اور شہادت حسین تک کا جو معاملہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے ہم احادیث اور آثار کو فوکس کریں گے اور اس کی روشنی میں پھر جو ہے فیکٹس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر.